مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نحوی ترکیب ایک عنوان ہے اور طلبہ خصوصاً درس نظامی سے تعلق رکھنے والے اس ترکیب کو درست کرنا چاہتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں مختصر سی گزارشات کیا کرتا ہوں کہ ترکیب آسان ہوتی ہے، اسے اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے کہ یہ ترکیب ہمارے گلے میں آ جائے۔ ترکیب آسان ہوتی ہے، صرف آپ کو ایک پیٹرن، ایک سیکوینس، ایک طریقہ کار اپنا رکھنا ہوتا ہے کہ جس کے تناظر میں آپ اپنی ترکیب کو چیک کر سکیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جس جملے کی ہم ترکیب کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ وہ جملہ کیا ہے، یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اگر بالکل ہی مطلب نہیں پتہ ہوگا، بالکل ہی نہیں پتہ ہوگا، موضوع ہی نہیں پتہ، عنوان ہی نہیں پتہ، تو کوئی بھی بندہ اس کی ترکیب نہیں کر سکے گا، کرے گا تو غلط ہو جائے گی۔ ترکیب کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مفہوم پتہ ہو۔ جب آپ کو مفہوم پتہ ہوگا تو اب آپ اگلا کام کریں گے کہ آپ لفظوں کو کھولیں گے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ ایک جملہ ہے، مرکب ہے ایک، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس جملے کی جب ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب یوں ہوگی، یہ الذی اسم موصول۔ اب چھوٹی سی ایک بات جو میں اپنے طلبہ کو سکھایا کرتا ہوں، آپ کو بھی وہ سیکھ لینی چاہیے، کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ اسم موصول ہے تو اسم موصول کے بعد اب ہمیں سٹارٹنگ سے ایک جملہ تلاش کرنا ہوتا ہے، ایک جملہ ملنا چاہیے۔ وہ جملہ آپ اسمیہ تلاش کر لیں، فعلیہ تلاش کر لیں، جو بھی آپ کو آگے ملے۔ فعلیہ میں فعل، فاعل، مفعول، حال، تمیز آتا ہے، اور اسمیہ میں معرفہ پلس نکرہ کا فارمولہ آنا چاہیے، یا معرفہ پلس معرفہ، یا اسم پلس جار مجرور کا فارمولہ آنا چاہیے، جس سے بندہ پہچان سکتا ہے کہ آگے جملہ کون سا ہے۔ تو یہ اب ہم چلتے ہیں، یہ ہے لام حرف جار، ہو ضمیر، یہ مجرور، ٹھیک ہو گئی، یہ معرفہ ہے، اور معرفہ ہو کر اس کے آگے اب فارمولہ یہ لگتا ہے معرفہ پلس نکرہ، جملہ اسمیہ کا۔ لیکن یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مبتدا نہیں بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا نہیں بن سکے گا۔ مبتدا نہیں بنے گا تو یہ معرفہ پلس نکرہ والا فارمولہ فیل ہو جائے گا، اس کو یہیں روک لیں گے، یہ مجرور ہوا۔ ملک نکرہ ہے، السماوات معرفہ ہے، تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگا تو یہ بنے گا مضاف، ٹھیک ہو گئی، یہ بنے گا مضاف۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ یہ السماوات واو اور الارض، یہ واو عاطفہ ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ہر بچہ جانتا ہے۔ جہاں واو عاطفہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اس کے بعد والے کو کہتے ہیں معطوف، یہ معطوف علیہ، یہ معطوف۔ اس کا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دے گا، یہ سنگل کر دے گا۔ پہلے دو تھے، اب ان کو اس نے سنگل کر دیا ہے۔ جب اس کو اس نے سنگل کیا ہے تو اب دیکھیں یہ لفظ بھی اپنی جگہ پہ اکیلا ہے، یہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا۔ پہلے 1 2 3 4 5 6 7 لفظ تھے، اب 1 2 3 4 اور یہ سارے مل گئے 5۔
اب کیا کرنا ہے؟ اب اور جوڑ دیں اس کو. یہ مضاف تھا تو اس کو آپ کہیں یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہو گئی؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو جوڑیں گے تو یہ بنے گا مرکب اضافی. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، مرکب اضافی بن کے یہ ایک معرفہ کی پاور میں آیا ہے. یہ ایک معرفہ کی پاور میں آیا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں موصول کو تو آپ سائڈ رکھیں نا. جار مجرور پلس ایک معرفہ، اسم پلس جار مجرور کا فارمولہ ہمارا لگ رہا ہے. آپ اس کو مبتدا کہہ دیں اور اس کو ظرف مستقر کر کے خبر کہہ دیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کو آپ ظرف مستقر کہہ کے خبر کہہ دیں. اب یہ مبتدا اور خبر ملیں گے تو جملہ اسمیہ. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے پیچھے موصول ہے، اس کو اس کا صلہ بنا دیں. اب یہ موصول صلہ مل کے ایک معرفہ کی پاور میں ہمارے پاس آئیں گے. ایک میں نہیں ہے جو ہمارے پاس کلام لکھا ہوا تھا، یہ جملہ نہیں تھا، یہ ایک معرفہ، اس میں موصول اور صلہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے. اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کریں گے تو پتہ چلے گا ہم نے ترکیب درست کی ہے یا نہیں. بعض بچے ترجمہ کرنے میں پریشان ہوتے ہیں. پریشان نہیں ہونا ہوتا، صرف یہ چیک کرنا ہوتا ہے جو میں نے سیکھا کیا میری اس پہ گرفت ہے. جی، میں نے جو سکھایا یا جو میں سکھاتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ کر دیں وہ. ٹھیک ہو گئی؟ وہ کے بعد اگلی بات ہوتی ہے مبتدا اور خبر کا ترجمہ. جب جملہ اسمیہ صلہ بنے گا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جس کو عائد کہتے ہیں. عائد کے ترجمے میں جو یا جس آئے گا، یہ بھی ٹھیک ہو گئی. عائد کے ترجمے میں جو یا جس آئے گا. اب جی پہلے اس کو ہٹا کے میں نے دیکھا تھا، اس کا ترجمہ بن رہا تھا آسمان اور زمین کی بادشاہی اس کے لیے ہے. اب اتنا ہوگا وہ آسمان اور زمین. اچھا، ایک اور بات اس میں دیکھیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے سب سے پہلے اس کو جوڑا تھا، لیکن سارا توڑ کے آیا تھا. سب سے پہلے جس کو جوڑا وہ یہ تھا. میں نے ترجمہ بھی اسی جوڑ کر سب سے پہلے کیا. وہ آسمان اور زمین کی بادشاہی. دیکھیں جی، یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہوا ہے، مضاف مضاف الیہ کا. سیکنڈلی میں نے یہ مرکب بنایا، اس کے بعد یہ مبتدا اور خبر ملائے ہیں. بادشاہی جس کے لیے، جس کے لیے ہے، یہ جس اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو میں اس انداز میں ترکیب کرتا ہوں اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے جملے عربی کے اور اردو کے میچ کرتے ہوں، میرے عربی اور اردو کے جملوں میں مماثلت ہو. وہ والا مفہومی ترجمہ نہ ہو کہ جس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، ترتیبی نہ بن پائے. ایک سیکوینس، ایک طریقہ، ایک انداز ہونا چاہیے. اور اپنے طلباء کو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ انداز اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا انداز ہو. ترکیب مشکل نہیں ہوتی.